وہ 965 عیسوی میں پیدا ہوا۔ بصرہ علم اور ادب کا گہوارہ تھا۔ بنو عباس کی حکومت تھی۔ المقتدر خلیفہ تھا۔ مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، علماء کی قربت اختیار کی اور دربار تک پہنچ گیا۔ خلیفہ نے اسے وزیر بنا دیا۔ وہ مذہبی کشمکش کا دور تھا، فرقے بن رہے تھے، فرقے ٹوٹ رہے تھے۔ دجلہ اور فرات کے کنارے مناظرے ہوتے تھے اور مہینوں چلتے تھے۔ وہ اس افراتفری کو دیکھتا رہا اور اس کے دل میں خانقاہوں، مذہبی بحثوں اور فرقہ وارانہ چپکلش کے خلاف نفرت پیدا ہوتی رہی۔ وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس سے انسانیت کی خدمت بھی ہو اور رہتی دنیا تک اس کا نام بھی قائم رہے، مگر سسٹم موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تنگ آ گیا۔ اس نے ایک دن رخت سفر باندھا اور عراق سے مصر آ گیا۔ وہاں اس وقت الحکم کی حکومت تھی۔ الحکم العزیز باللہ کے انتقال کے بعد 11 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا۔ وہ ایک عجیب و غریب شخص تھا۔ وہ بیک وقت دانشور بھی تھا اور سنکی بھی۔ اس نے دنیا بھر کے عالم اور سائنسدان مصر میں اکٹھے کر لیے، لیکن ساتھ ہی فوج کو ملک بھر کے کتے مارنے کا حکم دے دیا۔ وہ کتوں کی آواز سے الرجک تھا، اہلکاروں کو معمولی باتوں پر قتل کرا دیتا تھا۔ وہ قاہرہ پہنچا۔ الحکم نے اسے دریائے نیل پر ڈیم بنانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ انجینئرز کی ٹیم بنائی اور نیل کے کنارے سفر شروع کر دیا۔ دریا کا جائزہ لیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہم جس کے ذریعے اتنا بڑا ڈیم بنا سکیں۔ یہ منصوبہ مصر کو معاشی طور پر تباہ کر دے گا۔ وہ واپس دربار میں آیا اور اپنی ناکامی تسلیم کر لی۔ بادشاہ ناراض ہو گیا۔ بادشاہ کی ناراضگی کا ایک ہی مطلب ہوتا تھا، موت۔ بادشاہ نے اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا، لیکن وہ حکم کی بجا آوری سے پہلے اٹھا اور دیوانہ وار ناچنا شروع کر دیا۔ وہ ناچتا جاتا تھا اور اپنے کپڑے پھاڑتا جاتا تھا۔ وہ اول فول بھی بک رہا تھا۔ بادشاہ نے طبیب بلوائے۔ طبیبوں نے اسے پاگل قرار دے دیا۔ بادشاہ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور اسے تام مرگ ہاؤس اریسٹ کی سزا دے دی گئی۔ یوں وہ شخص جس نے آنے والے زمانے میں سائنس کا پورا قبلہ تبدیل کر دیا، وہ نہ ہوتا تو شاید آج دنیا میں کیمرہ ہوتا، دوربین ہوتی، مائکروسکوپ ہوتی، اینک ہوتی اور نہ ہی آنکھ کا آپریشن ہوتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہم آج تک روشنی اور سائے کے تمام بھیدوں سے ناواقف ہوتے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم آج بھی اس دور میں زندہ ہوتے جس میں انسان یہ سمجھتا تھا کہ روشنی ہماری آنکھ سے نکلتی ہے، یہ باہر سے آنکھ میں داخل نہیں ہوتی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم آج بھی اندھوں کو خدائی سزاوار سمجھ کر آنکھوں کی بیماریوں کو ناقابل علاج سمجھ رہے ہوتے۔ ہم آج جہاں ہیں یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ تھا۔ وہ ہمارا محسن تھا۔ ہم قصے کی طرف واپس آتے ہیں۔ بادشاہ کے حکم سے اسے الازہر مسجد کے قریب گھر میں قید کر دیا گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس چھوٹے سے گھر میں کام شروع کر دیا۔ وہ 1021 عیسوی تک اس گھر میں قید بھی رہا اور پاگل بھی رہا، یہاں تک کہ خلیفہ الحکم کا انتقال ہو گیا۔ خلیفہ کی تدفین کے بعد اس کے گھر کا دروازہ کھولا گیا تو وہ اس وقت تک 92 سائنسی مضامین لکھ چکا تھا اور وہ 200 کے قریب عظیم ایجادات کی بنیاد رکھ چکا تھا۔ ان ایجادات میں 7 جلدوں پر مشتمل وہ کتاب المناظر بھی شامل تھی، جس نے دنیا کو پہلی بار بتایا کہ روشنی آنکھ میں باہر سے داخل ہوتی ہے، جس نے دنیا کو عدسے، آئینے، عکس، روشنی اور رنگوں کی جادوگری کا کھیل سمجھایا، جس نے دنیا کو بتایا کہ دوربین بھی بنائی جا سکتی ہے، جس نے بتایا کہ روشنی سفر کرتی ہے اور اس کی باقاعدہ ایک رفتار ہوتی ہے، جس میں توانائی کے ایٹم ہوتے ہیں اور یہ ایٹم سیدھے سفر کرتے ہیں، اور جس نے دنیا کو بتایا کہ کیمرہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور آپ مناظر کو اپنے پاس محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ وہ پاگل ہاؤس اریسٹ سے باہر نکلا تو دنیا کو چاند اور سورج کے گرہن کی سائنس سمجھ آئی، ستاروں اور سیاروں کا کھیل یعنی علم نجوم سمجھ آیا، ٹیلیسکوپ اور مائکروسکوپ کی بنیاد پڑی اور عمل اور رد عمل کا وہ اصول سمجھ آیا جس پر کام کر کے نیوٹن نے اپنے پہلے قانون کی بنیاد رکھی۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے آنکھ کی ہیئت سمجھی اور سمجھائی، جس نے بتایا کہ آنکھ کے 3 حصے ہوتے ہیں، لینس، ریٹنا اور کرینا۔ آنکھ کے ان تینوں حصوں کے دریافت نے آنکھ کی سرجری کی بنیاد بھی رکھی اور اینک بھی بنائی۔
دنیا میں پچھلے 1000 برسوں میں آنکھ کے جتنے آپریشن ہوئے، جتنے لوگوں کی آنکھوں کا کھویا ہوا نور واپس آیا، وہ سب اس کے شکر گزار ہیں۔ وہ پاگل کتنا بڑا آدمی تھا، آپ یہ جاننے کے لیے انٹرنیٹ پر جائیے اور 1000 سال میں اس پر ہونے والی ریسرچ پڑھیے، آپ کو پوری سائنس اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی نظر آئے گی۔ وہ شخص، جی ہاں، اس کا نام ابو علی حسن بن حسین ابن الہیثم تھا۔ ابن الہیثم کو دنیا سے گزرے 1000 برس ہو گئے۔ ہم نے ان 1000 سالوں میں الحکم جیسے سینکڑوں ایسے بادشاہ پیدا کیے جو ابن الہیثم جیسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو پاگل قرار دیتے رہے، ان کے سر اتارتے رہے، لیکن ہم نے ابن الہیثم جیسا کوئی دوسرا سائنسدان پیدا نہیں ہونے دیا۔ دنیا میں ہر سال 70 لاکھ لوگ اندھے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ دنیا کو ابن الہیثم نے 1021 عیسوی میں بتایا کہ اندھے پن کی 90% وجہ کرینہ ہوتا ہے۔ ہم کرینے کی سائنس پر توجہ دیں تو اندھا پن ختم ہو جائے گا۔ دنیا 1000 سال سے ابن الہیثم کی لائن پر کام کر رہی ہے، یہاں تک کہ 3 ہفتے قبل چین کے ایک سائنسدان نے مصنوعی کرینہ ایجاد کر لیا۔ یہ ایک عظیم سائنسی ایجاد ہے۔ اس انقلاب کے بعد دنیا کے 50% اندھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ ایک پرتگالی نیورولوجسٹ نے مصنوعی آنکھ بھی بنا لی۔ یہ آنکھ بایونک ٹیکنالوجی سے بنائے گی اور یہ نابیناؤں کے دماغی پردے پر الیکٹرانک سرکٹ اور انفراریڈ شعاؤں کے ذریعے ایسی تصویر بنائے گی جس سے وہ عام انسانوں کی طرح دیکھ سکیں گے۔ یہ تصور بھی ابن الہیثم نے دیا تھا۔ امریکہ کی ایک کمپنی ابایومیڈن نے مصنوعی دل تیار کر لیا۔ یہ دل جولائی 2001 میں سینٹ لوئس ہسپتال میں مریض کے دل پر لگایا گیا۔ یہ دل 15 برسوں سے نارمل لوگوں کی طرح کام کر رہا ہے۔ اس دل کے لیے ٹیوبز اور لائنز تک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ہارٹ سرجری اور جگر کی پیوند کاری کے بعد دنیا کا بڑا طبی انقلاب ہے۔ یہ تصور بھی ابن الہیثم نے دیا تھا۔ اس نے 1021 عیسوی میں دعویٰ کیا تھا کہ دنیا میں ایسا وقت آئے گا جب انسان جسم کے سارے اعضاء بنا لے گا۔ امریکی سائنسدان ڈاکٹر کینتھ میٹسومارا نے 2001 میں مصنوعی جگر تیار کیا۔ ٹائم میگزین نے اسے 2001 میں دنیا کی بہترین ایجاد قرار دیا۔ 2015 میں اس مصنوعی جگر میں ایک نئی بریک تھرو ہوئی۔ یہ بریک تھرو آنے والے دنوں میں طبی دنیا میں بھوچال مچا دے گی۔ یہ جگر جس دن مارکیٹ میں آ جائے گا اس دن لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ڈیوڈ گو نام کے ایک سائنسدان نے جولائی 2007 میں دنیا کا پہلا بایونک ہینڈ بنا لیا۔ یہ مشینی ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھوں سے محروم لوگوں میں لگایا جائے گا اور یہ دماغ سے باقاعدہ سگنل لے کر عام لوگوں کے ہاتھوں کی طرح کام کرے گا۔ یہ ہاتھ 2015 عیسوی میں باقاعدہ مارکیٹ ہو جائے گا اور خون انسانی جسم کا اہم ترین جز ہے۔ یہ 4 اجزاء کا مرکب ہوتا ہے: سرخ خلیے، سفید خلیے، پلازما اور پلیٹلیٹس۔ یہ جسم کو آکسیجن، توانائی اور قوت مدافعت دیتا ہے۔ دنیا میں 1600 عیسوی سے مصنوعی خون پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سائنسدانوں نے 2015 عیسوی میں متبادل خون بنا لیا۔ یہ خون حادثوں کے بعد مریض کو دیا جائے گا تاکہ اسے ہسپتال تک پہنچایا جا سکے۔ یہ سارے تصورات اس ابن الہیثم نے پیش کیے جسے پاگل قرار دے کر گھر میں بند کر دیا گیا تھا۔ دنیا میں اس وقت 1000 شعبے ہیں اور ان 1000 شعبوں میں ہزاروں لاکھوں بریک تھرو ہو رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے یہ تمام بریک تھرو ابن الہیثم کی قوم کے دائیں بائیں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ ابن الہیثم کی قوم 1000 سال پہلے ایسی ایجادات کو صرف پاگل پن قرار دیتی تھی۔ تاریخ میں 1000 سال پہلے ابن الہیثم جیسے لوگ پاگل بن کر سزا سے بچ جاتے تھے، لیکن آج ابن الہیثم کی قوم ایسی گستاخیوں پر ابن الہیثم جیسے لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگاتی ہے، اسے سرعام قتل کرتی ہے، اور اسلامی دنیا میں کوئی حکومت، کوئی عدالت قاتلوں کا ہاتھ نہیں روک سکتی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نے 1000 سال میں کتنی ترقی کی۔ ہم پاگل پن سے قتل تک پہنچ گئے۔ آپ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کفر ہے، کیا یہ مادیت ہے اور کیا یہ بندے کو خدا سے دور لے جاتی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کا دل جواب دے گا نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی عقل کے معجزے ہیں اور یہ معجزے ہمارا اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر ایمان مضبوط بناتے ہیں۔ ٹیکنالوجی صرف ہماری معاون ہے، یہ خدا نہیں ہوتی۔ ہم اگر ابن الہیثم کی طرح اللہ پر پختہ ایمان رکھیں، اس سے رحم اور رہنمائی طلب کریں اور اس کے بعد اللہ کی بخشی ہوئی عقل اور علم سے استفادہ کریں اور ابن الہیثم کی طرح دیوانہ وار کام کریں، ہم بھی اللہ کے بندوں کی زندگی آسان بنائیں،
تو ہم بھی دکھی انسانوں کے مددگاروں میں شامل ہو جائیں گے، ہم بھی ابن الہیثم کی طرح انسانیت کے محسن کہلائیں گے۔ لیکن ہم نے بدقسمتی سے شکر، محنت اور مدد کا راستہ چننے کے بجائے داعش کا راستہ چن لیا ہے۔ ہم ابن الہیثم کے بجائے ابو بکر بغدادی بن گئے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم 1000 سال سے طفیلی پودوں اور یتیم کیڑوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دوسروں کی ریسرچ کا خون چوستے ہیں اور خود کو دنیا کی عظیم ترین قوم کہتے ہیں۔ ہمیں کب شرم آئے گی؟ ہم کب جاگیں گے؟ اور ہم کب انسان بن کر انسانی زندگی گزاریں گے؟ اے ابن الہیثم، ہمیں گائیڈ کرو، آپ جہاں بھی ہو ہماری رہنمائی کرو، کیونکہ تمہاری قوم نے تمہیں بھی فراموش کر دیا ہے اور تمہارے رب کو بھی۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔